بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ تین لفظ تیسری بار قبول کر لیے یا ابھی محض فیصلہ کیا؟ پیر، پنکی اور پاک پتن، حقیقت یا افسانہ؟ خورشید شاہ اور اسحاق ڈار کی ملاقات، ٹی او آرز پر مشاورت، الیکشن کمیشن اراکین کی تقرری مقررہ مدت میں مکمل کرنے پر حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ڈیوڈ کیمرون کا آج آخری دن، کل مستعفی ہو جائیں گے۔ تھریسا مے برطانیہ کی دوسری خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال نے نئی دہلی میں کھلبلی مچا دی۔ مودی سرکار سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وادی میں بھارتی جارحیت پر پاکستانی سیکرٹری خارجہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک کے سفیروں کو بریفنگ۔ شامی صاحب، وہ جو 3 لفظ ہوتے ہیں وہ تیسری بار قبول کر لیے خان صاحب نے یا ابھی صرف فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے مدعا آج کا جس سے ہم پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں، کیونکہ ہمارے اظہر جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے تو آج خوب ڈنکا بجایا کہ شادی ہو چکی ہے اور کس سے ہوئی ہے، ان کا نام بھی بتایا، ان کی تفصیلات بھی بتائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے جتنے قریبی دوست ہیں، ان کے اعزاء ہیں، ان کے اور جو جن خاتون کا نام آیا ان کے جو عزیز ہیں، جی ہاں، سب سے میری بات ہوئی، بالکل ٹھیک، اور کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ شادی ہو چکی ہے۔ ہاں، اور پھر عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ خود بھی ٹویٹ کیا نا، ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ اب جب یہ بات مد نظر رکھی گئی تو پھر کئی دوستوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تو ریحام خان کے ساتھ جو شادی ہو رہی تھی ایگزیکٹلی، میں اس کا یہی بھی انکار کیا سے تھا۔ کرنے لگا تھا کہ 2015 کی بہار سے پہلے ان کی زندگی میں بہار آ گئی تھی، لیکن انہوں نے تردید کی تھی عرف نظامی صاحب کی سٹوری کی، اور بعد میں انہوں نے تصدیق کر دی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی تردید کو تردید نہیں سمجھا جا سکتا، ٹھیک، کیونکہ وہ ایک بار ان کی تردید ہو چکی ہے۔ ہاں، تو بہرحال دیکھیے، یہ ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ دخل دینا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اب کیونکہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پبلک فگر ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر اور میڈیا میں بھی، تو پھر اس سے بالکل دامن بچانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمسایہ ملک میں بھی جہاں انہوں نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا اور اس میں بھی انہوں نے اپنی شادی کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ ہاں، شادی کے انہوں نے تو یہ کہا تھا، دیکھیے میں بھاگنے والا نہیں ہوں، مطلب یہ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ تیسری شادی اگر کی تو وہ کامیاب ہوگی، اور شادی پر اب میرا ایمان پختہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے کئی ستارہ شناس جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے۔ وہ بڑا دلچسپ موضوع، اس پہ میں نے بھی تھوڑی آج ریسرچ کی اور میری ذاتی دلچسپی بھی اس کی جانب جاتی ہے۔ یہ کہ دیکھیے، میرا بچپن گزرا ہے پاک پٹن میں۔ جی ہاں، میں اسی جانب آپ کو لے کے آ جا رہا تھا کہ پاک پتن سے آپ کو بڑا تعلق ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی درگاہ ہے وہاں، اور دور مرجع خلائق ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب روحانی طور پر آج کل متاثر ہیں خاور مانیکا صاحب سے، ان کی فیملی کی خاتون سے نہیں، خاور مانیکا جو ہیں وہ میاں غلام محمد احمد خان مانیکا مرحوم جو ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پاک پٹن کے ایک بڑے نامور سیاستدان تھے، وفاقی وزیر بھی رہے اور بڑے ذمہ دار ہیں وہاں کے۔ تو ان کے بیٹے ہیں خاور مانیکا، وہ اس وقت یعنی ایف بی آر میں ہیں، شاید کسٹمز میں ایف بی آر اسی کا حصہ ہوتا ہے نا، کسٹم جو ہے،
اور شاید ممبر ہیں بورڈ کے، اور ان کی وہ ایک ان کے بھائی جو تھے احمد رضا مانے کا، ان سے میری گفتگو ہوئی، ٹھیک، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی جو ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے ان پہ روحانیت کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہے، خاور صاحب، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں پنکی جن کو کہتے ہیں، بشرا یا پنکی، المعروف پنکی کے، ان پر بھی روحانی معاملات جو ہیں ان کے روز افزوں ترقی کر رہے ہیں، مدارج ان کے جو بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو میاں بیوی ہیں دونوں پیدل جا چکے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی درگاہ پر ان کی زیارت کے لیے، ٹھیک، پیدل۔ اچھا، اور یہ بھی عجب، اصل میں یہ صوفیہ کے معاملات جو ہیں، سلسلے جو ہیں، ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ مزاروں پر پیدل حاضری دینا یہ ایک پرانی رسم ہے، اور اکبر، ہمارا جلال الدین اکبر جو اکبر اعظم جنہیں کہتے ہیں مغل بادشاہ، وہ روانہ ہوئے تھے اجمیر شریف، آگرے سے چلے اجمیر پہنچے تھے پیدل، اور حاضری دی تھی وہاں۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے کلو میل کا سفر طے کیا گیا اس وقت، اور جب پہنچے پھر وہاں پہ ان کے نام کی دیگ بھی ہے جو آج بھی پکتی ہے۔ اچھا، وہ تو اب یہ ہے اسی طریقے سے، نہیں دیگ تو کئی ناموں سے منسوب ہے، لیکن بہرحال ایک پرانی دیگ ہے، دو دیگیں ہیں جہاں کہ وہ جو بھی چڑھاوا چڑھتا ہے وہاں وہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، میٹھا ہو، نمکین ہو، چاول مکس کیا جاتا ہے، اس کے اندر پکتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اسے کھاتے ہیں، اس میں سیڑھی ڈال کر لوگ کھانا نکالنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہاں گوشت جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا اس میں، اس کا چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا، اور سلسلہ چشتیہ جو ہے وہاں جو لنگر ہے اس میں گوشت کا استعمال نہیں ہوتا۔ جو خواجہ معین الدین چشتی تھے اجمری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا وہ سلسلے کے بانی ہے، گویا غیر مسلم جو یہاں کے تھے، کیونکہ وہ ویجیٹیرین، ان کا خیال رکھا گیا، خیال جذبات کا خیال اس طرح رکھا گیا۔ تو ہمارا بابا فرید الدین گنج شکر کی درگاہ پہ، اور سنا ہے میں نے، اور مجھے خود پاک پٹن سے لوگوں نے بتایا، تنویر ہمارے ایک اچھے وہاں کے اخبار نویس ہیں، انہوں نے بتایا کئی بار عمران خان صاحب جا چکے ہیں وہاں حاضری دینے کے لیے، اور اپنے جو یہ روحانی رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کر گویا، اور وہ ان سے ان کے بہت زیر اثر ہیں، اور عمران خان صاحب کی زندگی میں روحانی شخصیات کا کافی دخل رہا ہے، پہلے بھی ایک ان کی جوانی میں بھی ان کے کرکٹ کے معاملات کو بھی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی کتاب میں کئی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ جو اب شادی کی بات مشہور ہوئی، یہ جو بشرا صاحبہ ہیں، ان کی بہن ہے، شاید ان سے بڑی ہیں وہ، مریم، ان کے ساتھ شادی کی بات مشہور ہوئی، وہ شادی شدہ ہیں، ان کی طلاق ہو چکی، 2 ان کے بچے ہیں بڑے، اور کہا کینیڈا میں مقیم ہیں، لیکن ان کی شادی کی تصدیق نہیں کی ان کے خاندانی ذرائع نے، اور نہ عمران خان صاحب کے خود، اور نہ ان کے خاندانی ذرائع نے۔ ان کے جو بھانجے ہیں حسان، انہوں نے بھی اس کی تصدیق نہیں کی، ان کے جو دوست ہیں گولڈی، وہ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بات نہیں ہوئی، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو ان کی ایک ایک لمحے پہ نظر رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بھی تصدیق نہیں کی، اور یہ کہا کہ یہ بھی کہا، خبر تو یہ آئی تھی کہ شادی ارینجڈ ہے، یعنی بہنوں کی خوشی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، پر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ بہنوں کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم اب اس معاملے میں کیا کہا ہے کسی شاعر نے، کس کا یقین کیجئے، کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ۔ تو اب جو جاوید صاحب ہمارے جو ہیں، ان سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن سے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور پھر وہ جو قصہ رہ گیا تھا جو آپ نے ذکر کیا تھا ان کی انگوٹھی کا بھی، اور دیگر جو انگوٹھی بھی ایک ان کو کیا عقیق پہنتا ہے، یلو عقیق ہے، میں بھی وہی پہنتا ہوں۔ آپ نے پتہ نہیں آپ نے کس چکر میں پہنتے ہیں، آپ نے بھی شادی کے لیے پہنا تھا؟ نہیں، میں تو بہت پرانی پہن رہا ہوں جی۔ اچھا، اس کے نتیجے میں شادی ہو گئی؟ اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں تو اس اہم معاملے پر بھی ہم بات کریں گے، اور لندن سے جاوید صاحب ہمیں مزید تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اور شامی صاحب, بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ لنڈن سے اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں, انتظار کر رہے ہیں وہ بھی, اور ہم بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا خبر لائے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم اظہر جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام جامی صاحب. جناب یہ بتائیے کہ سارا دن آپ کی خبر چلتی رہی اور آپ بھی سکرین پر چھائے رہے کہ عمران خان صاحب کی شادی ہو چکی ہے, مگر عمران خان صاحب تو اس کو نہیں مان رہے, انہوں نے تردید کر دی ہے, اور جو دلہن مبینہ طور پر جو دلہن ہے اس کے اعزاء نے بھی اس کی تردید کر دی ہے, تو پھر اب آپ کیا کہیں گے؟ شامی صاحب صورتحال یہ ہے کہ جو انہوں نے شادی کی ہے کوئی غلط کام نہیں کیا, انہوں نے بڑا اچھا ایک کام نہیں کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم کون سا کہہ رہے ہیں غلط کام کیا ہے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں, جو ہمارے سورسز ہیں یہاں پہ الحمدللہ اتنے لوگ جانتے ہیں, ان لوگوں سے رابطے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دن یہاں تشریف لائے اس دن عیدی صاحب کی نماز جنازہ تھا. یہ ان کی جو شام کی پلاننگ تھی پروگرام کی وہ آلریڈی ہو چکی تھی, تمام لوگ پہنچ چکے تھے. عمران خان کا دل تو بہت تھا کہ وہ عیدی صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد برطانیہ روانہ ہوں, لیکن جو یہاں پہ معاملات تھے برطانیہ روانہ ہو ان کے لیے نہیں. اچھا کراچی یعنی کراچی میں جنازہ پڑھنے کے بعد, ہاں جی کراچی میں جنازہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں سے پڑھ کر پھر وہ برطانیہ کے لیے آئے. ہاں کیونکہ وہ صبح 10-11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہاں سے پرواز کی ہے انہوں نے لنڈن کے لیے, تو وہ چاہ رہے تھے 1-2 بجے نماز جنازہ تھا, تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں پڑھ کے جاؤں, لیکن یہاں پہ جو شام کی مصروفیات تھی وہ ایسی تھی کہ ان کے لیے رکنا ممکن نہیں تھا, تو ان کو یہاں پہنچنا تھا ہر صورت میں شام کو. تو وہ اپنے پلان پروگرام کے تحت آئے. یہاں پہ شام کو جو کاروائی ہوئی نکاح کی, وہ نکاح یہاں پہ ہوا جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انتظام کیا گیا تھا, اور بہت ہی کم لوگ تھے, تقریباً 5 سے 7 لوگ تھے جو اس نکاح کی تقریب میں شریک تھے. اس کے بعد عمران خان صاحب چاہ رہے تھے, کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا تو آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہو گیا تھا, ان کی جب شادی اناؤنس ہوئی تو ڈرنا بھی تھا, تو ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان جا کے اس کی ایک باقاعدہ اناؤنسمنٹ پراپر کریں گے, اور پھر وہاں سے اس کا ایک باقاعدہ فنکشن کیا جائے گا اگلے آنے والے دنوں میں. تو وہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ آج تھوڑا سا پرابلم میں آ گیا, کیونکہ ان کی شادی کی خبر بریک کر دی گئی ہماری طرف سے یہاں پہ, اور کافی ہمارے ریلائبل سورسز نے یہ ہمیں دی, اور ہم ابھی تک اس پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس شادی جی چلیے اب یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا بہت شکریہ آپ کا لنڈن سے آپ نے رپورٹ کی. اظہر جاوید صاحب کی جو صحافیانہ اٹھان ہے وہ اپنی جگہ, جی ہاں ان کا اصرار اپنی جگہ, لیکن جب تک عمران خان صاحب اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہم ان کی بات کی تغلیط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آج ایک اسی معاملے سے جڑی ایک خبر یہ بھی تھی کہ جو ان کی روحانی طور پر ان کے پیر ہیں, انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے تیسری بار شادی آپ کی ہونا لازم ہے. تو کچھ لوگوں نے پھر اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا کہ شاید اسی لیے وہ تیسری شادی کرنے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اب ایک عمران خان صاحب جو ہیں 62 سال کی عمر ہو گئی, لیکن نوجوان ہے ابھی تک, اور ظاہر ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک ضرورت ہے اور اللہ کا حکم ہے, تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے خدا نخواستہ, اس لیے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے. لیکن اب جب تک وہ تصدیق نہیں کرتے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اصرار کرتے چلے جائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے, تو ہمیں اب ان کی بات کو وزن دینا پڑے گا. لیکن جو ہمارے یہ سیاسی رہنما ہیں یہ ان کے صدارہ شناس اور دست شناس اور کئی صوفیہ یہ ان کے گھیرے میں رہتے ہیں ہمیشہ. ہاں ہمیشہ میں نے اکثر دیکھا. تو اب دیکھیں بڑی ایک دلچسپ بات تھی کہ ایئر مارشل اصغر خان کو بھٹو صاحب کے دور میں گرفتار نہیں کیا جاتا تھا, ٹھیک, اور اس کی بھی ایک توجیہ تھی, جب گرفتار کرتے تھے تو ان کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتے تھے. تو اب یہ بات لوگ کہتے تھے اصغر خان صاحب کے پیچھے CIA ہے, امریکہ ہے, وہ ان کو گرفتار نہیں کرنے دیتا. اور جب ایئر مارشل اصغر خان سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اس کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے کوئی عالمی طاقتیں ہیں تو اس سے طاقت کا جو احساس ہوگا وہ ایک اچھی بات ہے, اچھا میسج ہوگا, تو تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب ہم پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. یہ تحریک جو چل رہی تھی بھٹو صاحب کے خلاف, اس کے آخری دنوں میں ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے, میں بھی شامل تھا اس میں, ہم گرفتار ہو گئے.
اور ان کے ساتھ ہی ایک بیرک میں بند کر دیا گیا. ٹھیک. قریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ان کے ساتھ قید رہنے کا شرف حاصل ہوا. ٹھیک. تو روزانہ صبح اٹھ کر ایئر مارشل اصغر خان صاحب یہ کہتے تھے کہ دیکھیے وہ بات سچی نکلتی ہے کہ نہیں. تو ہم ان سے ہمیں تجسس ہوا ایک دفعہ کون سی بات؟ پوچھا جناب کون سی بات؟ انہوں نے کہا یہ نذیر نجومی ہے ایک دست شناس. وہاں یعنی ایک براڈ وے بیکری تھی راول پنڈی میں, اس کی بڑی شہرت تھی, اس کے مالک جو تھے نذیر صاحب تھے, بڑے دست شناس تھے. کہتے انہوں نے بھٹو صاحب کو یہ بتایا کہ ایئر مارشل اصغر خان کو آپ نے گرفتار نہیں کرنا, وگرنہ کیونکہ ان کے اور آپ کے ستارے اس طرح ٹکرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا تو آپ کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. ٹھیک, اس لیے وہ گرفتار نہیں کرتے. اس لیے ان کو گرفتار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب گرفتار کر لیا ایئر مارشل کو تو ایئر مارشل روز اٹھ کے کہتے تھے دیکھتے ہیں کہ وہ دست شناس کی بات درست نکلتی ہے کہ نہیں, گویا بھٹو کا اقتدار ختم ہوتا ہے کہ نہیں. ٹھیک. تو آپ نے دیکھا کہ پھر بھٹو کو اب یہ بھی بڑی بات ہے بڑا کوئنسیڈنٹ کہہ لیں یا وہ کہ ایئر مارشل اصغر خان کی گرفتاری جو تھی پر بھٹو کو مہنگی پڑی, وہ اقتدار جو ہے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. تو یہ ہم ایئر مارشل کی بات بتا. اب یہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں, ان کو دیکھیے وزیر اعظم, جو آدمی سیاست میں حصہ لیتا ہے آتا ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آتا ہے نا, تاکہ اقتدار اس کے پاس آئے گا, پھر ملک کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا, بالکل اپنے آدرش جو ہیں ان میں رنگ بھرے گا. تو عمران خان صاحب بھی دھرنے پہ جب کھڑے ہوتے تھے تو کئی دفعہ انہوں نے کہا اگر میں وزیر اعظم ہوتا یا وزیر اعظم بن گیا تو میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. تو بڑی تمنائیں ان کے دل میں بھی ہیں. اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ پہلی بات سن لیجیے. اب دیکھیں, اب جب انہوں نے کہا ان کے ایک روحانی پیشوا نے, جن کے روحانی کرشموں سے وہ متاثر ہو چکے کہ بھائی آپ یہ شادی کر لیجئے تاکہ وزیر اعظم بننا آپ کے لیے آسان ہوگا, اور شادی کے بغیر یہ مشکل ممکن نہیں. اگرچہ کہ بہت سے کنوارے بادشاہ بھی گزرے ہیں دنیا میں, تو لیکن یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سوچا ہوگا, انگوٹھی پہن لی. نہیں, پہلا سٹیپ یہی تھا کہ پہلے انہوں نے یلو عقیق پہنا اور وہ بھی چھوٹی انگلی پہ, اس سے شادی آسان ہو جاتی ہے. اس سے یہ جو قلبی اور روحانی تسکین ہوتی ہے اور مسام کھلتے ہیں, آکسیجن جاتی ہے دماغ کو, اور وہ اسے کہا جاتا ہے کہ سنت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کی سکیننگ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے عمران خان صاحب پر, کون سے مسام کھلے ہوں گے, اور دماغ کس قدر فرق حاصل کر رہا ہوگا, اور شادی کس قدر قریب آ چکی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی آپ بیتی بیان کر دیجئے, ان کے بارے میں ہم پیشین گوئی کر دیں گے. میرے اور خان صاحب کے ستاروں میں تھوڑا سا فرق ہے. خان صاحب ایک تو اکتوبر 5 ہیں اور وہ یہ لیبرا بنتے ہیں, وینس ان کا وہ سیارہ بنتا ہے, اور میں نے اس کو اسٹڈی کیا, تھوڑا میری دلچسپی ہے. تو لگ یوں رہا ہے تیسری شادی کے امکانات خاصی روشن, ان کے ہاتھ کی لکیروں سے بھی, ان کے سیارے کو دیکھتے ہوئے بھی. تو مجھے تو یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کام کہ آپ نے پہلی شادی سے پہلے ہی عقیق پہن لیا تھا, وگرنہ آپ کے بھی 2-3 تجربوں سے گزرنا پڑتا اور پھر بعد میں عقیق پہنتے ہیں. ایک بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو دیگر موضوعات پر بھی ہم آج کا نقطہ نظر پیش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب, خورشید شاہ صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی بھی آج ملاقات ہوئی, اور اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جو الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کیے جائیں گے, اتفاق کی رائے سے ان کی نامزدگی کی جائے گی. لیکن ٹی او آرز کے معاملے پر بھی ان کے بیچ کو بات ہوئی, وہ منظر یہاں پر نہیں آ سکی. پھر خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا جناب کہ جو نام ہم نے سوچے ہیں وہ ابھی آپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ ہمیں ایک اپوزیشن پارٹیوں سے مشاورت کرنی ہے, پھر وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور دوسرا 19 تاریخ کو ایک پی ٹی آئی کہاں اجلاس بلا رہی ہے جس میں پاناما لیکس اور ٹی او آرز کے حوالے سے لائحہ عمل اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں, یہ جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں نا, پہلے تو حکومت یکطرفہ طور پر مقرر کر دیتی تھی. جی ہاں. اب ترمیم ہوئی ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ ترمیم ہوئی کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مشورے کے بعد تو وزیر اعظم مقرر کریں گے, اور پھر اس کا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے سے ان کی تقرری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو یعنی اس کو سمجھا گیا کہ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہو گئی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے تقرر کریں.
اور اب دوسری تبدیلی یہ آئی ہے جو اب ترمیم ہوئی ہے کہ پہلے یہ منصب جو تھے یہ وقف تھے سابق ججوں کے لیے کہ الیکشن کمیشن کے کسی بھی رکن کے لیے جج ہونا لازم تھا، یعنی جج رہا ہو یا ہو. تو اب انہوں نے یہ تبدیلی کی، دیکھا اس سے دائرہ جو ہے چناؤ کا بڑا محدود ہو جاتا ہے، اور یہ کیونکہ انتظامی منصب بھی ہے، یعنی الیکشن کمشنر ہونا اور پھر چیف الیکشن کمشنر ہونا، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوسرے شعبوں سے بھی لوگ لیے جا سکتے ہیں، یعنی بیوروکریسی سے بھی ریٹائرڈ فوجی افسر بھی آ سکتے ہیں. اس کو دائرے کو وسیع کر دیا گیا، اور اپوزیشن اور حکومت کا اتحاد جو ہے یہ ہونا ضروری ہے، یعنی چناؤ پر اتفاق ہونا ضروری ہے. اب یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ارکان ریٹائر ہو رہے تھے تو 2 مہینے پہلے سے یہ مشاورت شروع کر دیا جاتا، لیکن یہ پروسیس لیٹ شروع ہوا ہے، اور اب الیکشن کمیشن عملی طور پر موجود نہیں ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہیں مگر اس کے 4 ارکان نہیں ہیں، تو غیر فعال ہوا نا، اب غیر فعال ہے وہ، اور اس لیے بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پا رہے، اس لیے ضمنی انتخابات نہیں ہو پا رہے. تو اب یہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان پر اتفاق کر لیں اور جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے. آج اعتزاز احسن صاحب بھی مخاطب ہوئے میڈیا سے، گفتگو تو انہوں نے کئی موضوعات پر کی، لیکن ایک بڑے اہم معاملے پر بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ ذرا سن لیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے جی چودھری اعتزاز صاحب نے کیا کہا. آپ کی میرا خیال اشارہ ان پوسٹرز پہ اور بل بورڈز پہ ہے جن میں راحیل شریف، جنرل راحیل شریف کی تصویر ہے، اور ان پہ لکھا ہوا ہے کہ اب نہ جاؤ، اب آ جاؤ. مجھے تو لگتا ہے، میں صدق کے دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی ایک چال ہے. حکومت ہمیں یہ خوفزدہ کرتی ہے کہ ہم پہ یہ الزام لگ سکے کہ آپ اگر نواز شریف کی مخالفت کرتے ہیں، نواز شریف کے کارناموں سے پردہ اٹھاتے ہیں، نقاب اٹھاتے ہیں، اس کا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، تو جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بھائی جمہوریت کو خطرے میں مت ڈالو. جمہوریت کو خطرہ قطعاً نہیں ہے. کوئی فوج یہاں ٹیک اوور کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ آ رہی ہے. یہ حکومت اس قسم کی باتیں بنا رہی ہے تاکہ وہ ہم پہ اور اس پر پرویز رشید صاحب نے کچھ دیر پہلے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ چودھری صاحب جو ہیں، وہ بھی دکھا دیں کلپ اگر ہے تو. نہیں، وہ فون پہ انہوں نے نیوز میں بات کی. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب کی صحبت آج کل اچھی نہیں ہے. جب وہ جمہوریت پسند لوگوں میں دوبارہ آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو ایسے بیانات نہیں دیں گے. ہاں، یہ بیان بڑا مذاقہ خیز ہے. بھائی جو پوسٹر لگائے جا رہے ہیں حکومت سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی، اسلام آباد میں بھی، تو یہ دیکھنا چاہیے. اور کل تو ہم نے گفتگو بھی کی تھی موو آن کے جو چیئرمین ہیں کامران خان، ان کے ساتھ، اور انہوں سے اون کیا تھا. اب ہونا تو چاہیے تحقیقات کا مطالبہ ہوتا کہ بھئی یہ کون صاحب یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے حکومت کے اوپر ہی مدعا ڈال دیا. میرا خیال یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ایک بس ایک اعتراض برائے اعتراض ہے. کوئی سلیم العقل شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حکومت جو ہے اس طرح کی فراست کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے جو اعتزاز احسن صاحب کے ذہن میں ہے. ٹھیک. اچھا سر، مقبوضہ کشمیر کا کل بھی ہم نے ذکر کیا، آج مسلسل چوتھا روزہ کرفیو وہاں پر ہے، اور جو شہید افراد ان کی تعداد تو 33 ہو گئی اور 1500 زخمی ہیں. لیکن جیسے ہی مودی صاحب کا دورہ ختم ہوا افریقہ کو، وہ آج بیٹھے ہیں، تمام جو ان کے وزراء تھے کیبنٹ ہی ان کا ہنگامی اجلاس بلایا. خاصی کھلبلی ہے نئی دلی میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اور پاکستان نے بھی جو سیکرٹری خارجہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے اعتزاز چودھری صاحب، انہوں نے جو 5 مستقل اراکین ہیں سلامتی کونسل کی، ان کے جو سفیر پاکستان میں ہیں، ان کو بریفنگ دی اس جارحیت پر کہ ہو کیا وہاں پر رہا ہے. تو لگتا ہے کہ صورتحال بھارت سرکار کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے، شملہ معاہدہ ہوا تھا 1972 میں، اور آج آپ دیکھ لیجئے کتنے سال ہو گئے اس کو، اور کم و بیش نصف صدی ہو گئی، بلکہ زیادہ ہو گئی. اب اس میں طے کیا گیا تھا کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوگا. لیکن اس کے بعد ایسے ادوار آئے کہ بھارت نے اس مسئلے کا انکار شروع کر دیا. پھر بات چیت کہیں ہوئی، کہیں ٹوٹی، اور اب یہ کس قدر ایک
افسوسناک منظر ہے دنیا کے سامنے کہ دو ملک جنہوں نے جو ایٹمی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے اور اس کے بعد وہ اس پر مذاکرات نہیں کر پا رہی. بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ مسئلہ جو ہے کشمیر کا یہ دب نہیں پائے گا. اب یہ ایک کشمیر کی جو نئی نسل ہے کشمیریوں کی اس کے خون میں آزادی کا خواب آ چکا ہے. اور دیکھیے آزادی کا خواب ہے, پاکستان کے جھنڈے ہیں, پاکستان سے اس کا تعلق ہے, ان کے ہاتھ میں ہے. یہاں تو پاکستان کا جھنڈا لہرانا سری نگر میں ایک سر ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف مسلسل لہرائے جا رہے ہیں. اور یہ اب تو سونیا گاندھی نے بھی یہ کہا ہے کہ آئیے کچھ بیٹھ کر اس مسئلے پر گفتگو کریں. بھارت پر اور یہ بی جے پی تو چاہتی تھی کہ یہ کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے وہ بھی ختم کر دیا جائے اور اس کو ہڑپ کر لیں. اور وہاں آپ کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا کوئی انڈین مقبوضہ کشمیر میں اور کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں. یہ اس کو ایک خاص یعنی ایک پروٹیکشن حاصل ہے. تو اب یہ ان کا خیال تھا کہ جائیدادیں بھی خریدیں گے, یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کریں گے, لوگوں کو وہاں آباد کریں گے, مسلمانوں کی میجورٹی کو متاثر کریں گے. لیکن یہ ساری خام خیالیاں ہیں. مودی صاحب اگر ان کو بھارت کا مستقبل عزیز ہے اور سونیا گاندھی کو بھارت کا مستقبل عزیز ہے تو اس مسئلے کو انہیں حل کرنا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, کشمیریوں کی آرزوؤں اور امنگوں کا خیال کرنا ہوگا. اب شامی صاحب وگرنہ یہ ان کے لیے ایک بڑا ایسا پیغام ہوگا کہ بھارت خود اس کو جان کے لالے پڑ جائیں گے. اب اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا ہے جمعے کو لاہور میں, گورنر ہاؤس میں. اور دوسری اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ابھی کچھ دن لاہور میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں. جی ہاں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اسی ماہ جو مقبوضہ وادی میں جا رہی ہے تو اسے دیکھتے ہوئے جتنے بھی سفیر ہیں پاکستان کے دنیا بھر میں ان کی بھی ایک ہنگامی کانفرنس طلب کی گئی ہے تاکہ جو مزید سفارتی محاذ ہیں اس پر اس کیس کو اچھی طرح سے پیش کیا جا سکے. دیکھیے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ تو ہمارے لیے زندگی و موت کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو بہرحال حل ہونا ہے. یہ درست ہے کہ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ہم اپنی مرضی کا حل کوئی مسلط کر دیں گے. 3 فریق ہیں اس وقت, پاکستان, بھارت اور کشمیری. ان کو کسی مسئلے پر کسی مسئلے حل پر متفق ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک. ایک بریک ناظرین یہاں لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نئے مہمان کا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ڈیوڈ کیمرون کا آج آخری دن ہے اور کل تھریسا مے جو ہوم سیکرٹری ہیں وہ برطانوی تاریخ میں دوسری خاتون وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گی. پہلی خاتون وزیر اعظم تھی مارگریٹ تھیچر, اور بڑے طویل عرصے تک وہ وزیر اعظم رہیں. وہ بھی کنزرویٹو پارٹی سے تھیں اور بڑی ایک مرد یعنی خاتون آہن کہلاتی تھی, آئرن لیڈی. اور انہوں نے جو اکانومی تھی اس کو بہت درست کیا اور ایک ترقی کی راہ پہ ڈالا برطانیہ کو. اور اب یہ دوسری خاتون جو ہیں تھریسا مے, یہ ان کی 59 سال کی عمر ہے اور لیکن ان کے کوئی بچہ نہیں ہے. اب یہ یعنی بلا مقابلہ ایک طریقے سے منتخب ہوئی ہیں. دیگر جو تمام تھے کیونکہ گارڈن براؤن جو تھے نہیں گارڈن براؤن کرنا بورس جانسن جو ان کے مقابلے میں پہلے تھے وہ پہلے دستبردار ہوئے, پھر ایک اور صاحب دستبردار ہوئے, پھر خاتون رہ گئی تھی ان کے مقابلے میں وہ بھی نکل گئی. اصل میں یہ جو ہیں یہ بھی اس حق میں تھیں کہ یورپی یونین سے نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک. تو اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے جو پیشرو تھے وہ بھی اس خیال کے حامی تھے کہ یورپی یونین سے نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اب ان کی قیادت میں یورپی یونین سے انخلاء عمل میں آئے گا برطانیہ کا. اور ان کی جو واحد حریف رہ گئی تھی لیٹسو میں
وہ کوئی وزیر نہیں رہی ٹھیک. اور نہ کبھی نمایاں ان کی حیثیت رہی، لیکن وہ یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں تھی اور اس کمپیننگ میں بہت انہوں نے ایک نام کمایا اور بڑی کمپین کی. تو اب بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک گفتگو میں، ایک انٹرویو میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ان کو پھر دستبردار کرنے پر مجبور ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ تھریسا مے کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی مطلب یہ تھا، تو میرے بچے ہیں، تو برطانیہ کا مستقبل زیادہ محفوظ ہوگا میرے ہاتھوں میں اس کی زیادہ بہتر تعمیر کر سکیں گے، یا اپنے بچوں کا مستقبل دیکھوں گی نا، تو ان کا تو بچہ ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ ایک ریمارکس ایسے تھے جو بڑے بیڈ ٹیسٹ میں لیے گئے اور اتنی تنقید ان پہ ہوئی، پھر انہوں نے اس پر ان کو واپس بھی لیا، لیکن بالآخر پھر انہوں نے کہا کہ میں اب دستبردار ہو رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک طویل عرصے تک، کیونکہ اگر کنٹیسٹ ہوتا تو ستمبر تک یہ رزلٹ آتے، جو ان کے ووٹرز تھے، ارکان تھے کنزرویٹو پارٹی کے، ان کو ووٹ دینے پڑتے، تو انہوں نے کہا اس سے انسٹیبلٹی ہوگی، عدم استحکام پیدا ہوگا، اس لیے وہ الگ ہو رہی ہیں. اور اس طریقے سے سمجھا جا رہا تھا کہ اکتوبر میں جا کر وہ عہدہ چھوڑیں گے ڈیوڈ کیمرون جو ہے عہدہ چھوڑیں گے، لیکن اس بلا مقابلہ انتخاب کی وجہ سے جلدی انہیں چھوڑنا پڑا. اب بدھ کو ان کا آخری دن ہوگا، کل وہ وقفہ سوالات میں دارالعوام میں حاضر ہوں گے اور شام کو اپنا منصب چھوڑ دیں گے اور شام ہی کو تھریسا مے جو ہے اسے ٹیک اوور کر لیں گے. تھریسا مے کی جو بطور وزیر اعظم سامنے آنا ہے، بڑا دلچسپ ایک بنتی ہے صورتحال، وہ یہ ہے کہ تھریسا مے یو کے میں، اینجلا مرکل جرمنی میں، نیوزی لینڈ میں ہم دیکھیں تو ہیلن کیلر ہیں ان کی وزیر اعظم خاتون ہیں وہ بھی، پھر کرسچن لیگارڈ جو IMF میں وہ بیٹھی ہیں، حسینہ واجد بنگلہ دیش میں بیٹھی ہیں، میانمار میں چلے جائیں تو وہاں پر آنگ سان سوچی، حالانکہ وہ اس طرح تو نہیں ہے لیکن سینئر وزیر ہیں، ان کی مطلب ابھر کے سامنے آئی ہیں، طاقت وہی. ہاں، اور ان میں سے اکثر خواتین جو ہیں وہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بہت آئیڈلائز کرتی تھیں، اور جو تھریسا مے ان کی اپنے ہسبینڈ سے ملاقات بھی محترمہ کے ساتھ ہی وجہ سے ہوئی تھی آکسفورڈ میں. ترکی میں بھی ایک وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تانسو چیلر میرا خیال، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو ایک دھانسو قسم کی کرپشن میں ان کا نام پیدا کیا تھا. جیسے محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں ان پر بھی بڑے الزامات لگے اور بہت کچھ ان کو سہنا پڑا. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں اب عورتوں کی حکومت کیسی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہم صاحب، جو ایدی صاحب کی رحلت تھی اس حوالے سے کل بھی مجھ سے سوالات کچھ پوچھے گئے سوشل میڈیا پر. لوگوں نے کہا جی شامی صاحب نے دیگر تمام معاملات پر گفتگو کی، لیکن جو ایدی صاحب کی رحلت اور پھر ان کی جو نماز جنازہ سے پہلے ان کی قبر کا جو معاملہ تھا، اس پر جس طریقے سے ایک چینل پر کوریج ہوئی کہ رپورٹر جو ہیں خود اس میں لیٹ گئے، حالانکہ انہوں نے معذرت بھی کی اس چینل کی جانب سے، لیکن یہ جو ٹرینڈز بنتے جا رہے ہیں. امجد صابری کی قبر سے پہلے تھی، ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک چینل کی جانب سے ایک صاحب وہاں چلے گئے اور وہ انٹریکٹیو ہو گئے، قبر سے گفتگو کرنا شروع کر دی، اور دوسری جانب اب یہ صاحب اس میں لیٹ گئے. یہ کچھ خدا خوفی کرنی چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے اور جو ایڈیٹور یعنی ڈائریکٹر ہیں نیوز کے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس کس طرح کی کوریج ہو رہی ہے، کوریج کے نام پہ کیا تماشے لگ رہے ہیں. مگر ایک بڑی اور دلچسپ بات بھی ہوئی کہ یہ خبر یہ چھپی اور چلی کہ مفتی منیب الرحمان نے ایدی صاحب کا جنازہ پڑھانے سے معذرت کر لی. اب مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ ایسا کیسا ہوا، یعنی ایدی صاحب کے جنازے میں تو ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے، جماعت اسلامی کے رہنما تھے، سراج الحق نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور جماعت اسلامی کے فضل الرحمان اور دوسرے نعیم الرحمان صاحب اور دوسرے لوگ سارے وہاں موجود تھے، اور دوسرے مذہبی رہنما بھی موجود تھے. تو پھر میں نے جب خبر پڑھی تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب جو تھے وہ کراچی میں نہیں تھے، وہ ایبٹ آباد میں تھے. اچھا. تو جب ان کو رابطہ کیا گیا کہ آپ جنازہ پڑھائیے تو انہوں نے کہا میں ایبٹ آباد سے کراچی نہیں پہنچ سکتا فوری طور پر، اس لیے جنازہ پڑھانے سے محروم رہوں گا. اور اس کو یعنی اس رنگ میں پیش کیا گیا گویا کہ مفتی منیب الرحمان نے انکار کیا ہے. دیکھیے جو ایدی صاحب تھے ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اختلاف کسی مکتب فکر کا بھی نہیں تھا کہ ان کا جنازہ پڑھانا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اسے انکار کیا جائے. بڑی اہم ہوئی آپ نے اس کی وضاحت کی. ہمیں میڈیا میں بات کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے کچھ احتیاط ضرور کرنی چاہیے. سلمان صاحب ہیں اسلام آباد سے، اور ساہیوال سے بھی ایک کالر ہیں جی، کیا نام بتائیں؟ عابد صاحب ہیں. سلمان صاحب اسلام آباد سے، آپ پہلے بتائیے گا جناب کیا آپ کے سوال یا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا مختصر کیجیے گا.
السلام علیکم. سب سے پہلے شاہ صاحب کو سلام, اور ان کے ماشاءاللہ تجزیے جو ہوتے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, بہت مہربانی. کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ میں صرف عدلیہ کا جو کردار ہے بیسیکلی پاکستان میں, جی اس کے اوپر میں نے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ کیا مطلب یہ جو عدلیہ ہے ہماری, اگر یہ ٹھیک طور پہ کام کرنے لگ جائے تو کیا ہم مطلب اپنے ملک کو روشن نہیں کر سکتے؟ یہ اگر شریعت کا نظام نافذ ہو جائے جس طرح سے میں دیکھیے عدلیہ جو ہے, عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ, میڈیا, سب کو اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے, اور عدلیہ کے بارے میں تو ہمیں بہت احتیاط سے گفتگو کرنی ہوتی ہے. بالکل. عابد صاحب آپ سے معذرت کیونکہ سائبر سے آپ نے فون کیا تھا, آپ سے اب کسی اور پروگرام میں بات ہوگی کیونکہ شام صاحب پروگرام وقت یہاں پر ختم ہو گیا. کل ملاقات ہوگی آپ سے جی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.